بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فعن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جہنم رواہ مسلم۔ سیدنا جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ایسے شخص کو جسے کسی طرح نقصان پہنچانے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی شخص سے اپنی ذمے کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ کرے، پھر وہ اسے پکڑ لے اور اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے، اللہ تعالیٰ کی امان میں ہے۔ اور جو شخص یہ فجر کی نماز پڑھ کے اللہ رب العالمین کی ذمہ داری میں آ گیا، اب اس شخص کو اگر کوئی شخص نقصان پہنچائے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں یہ شخص تو ہے، اب اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری کے بارے میں مطالبہ کرے گا کہ میری ذمہ داری میں یہ تھا تو تم نے اس کو نقصان کیوں پہنچایا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ سے اس شخص کی ملاقات ہوگی جو نقصان پہنچانے والا ہے، فجر کی نماز پڑھنے والے کو نقصان پہنچانے والا جو ہے، اس سے جب اللہ رب العالمین کی ملاقات کرے تو اللہ رب العالمین اس کو پکڑ لے گا قیامت کے دن، یا دنیا کے اندر اسے پکڑ لے گا، پھر قیامت کے دن اسے اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ فی ذمۃ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھے گا، صبح کی نماز پڑھے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی امان میں ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں اور اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے۔ من یطلبہ من ذمتہ بشیء، اگر کسی نے اس کی پناہ اور ذمہ داری کو کچھ نقصان پہنچایا یا پناہ میں آنے والے کو کچھ تکلیف پہنچا کر اس کی امان میں خلل اندازی کی، اب ایک شخص نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے، صبح کی نماز پڑھ لی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی امان میں آ رہا ہے۔ اگر کوئی شخص نقصان پہنچائے گا تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کی امان میں خلل پیدا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کی خلل پیدا کر رہا ہے، تو یدرکہ، اللہ رب العالمین اس کو پکڑے گا اور پھر اس کا مواخذہ کرے گا، اور اللہ رب العالمین جس کا مواخذہ کرے گا، جس سے پوچھ تاچھ کرے گا اور جس کو پکڑے گا، تو اللہ رب العالمین کو مواخذہ بہت سخت ہے، اللہ رب العالمین کے مواخذے سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح سنن ترمذی کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی تو وہ اللہ کی پناہ میں ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کی پناہ ہاتھ سے جانے نہ دو، یعنی اللہ رب العالمین کی جو پناہ ہے فجر کی نماز، یہ اس کو ہاتھ سے جانے نہ دو، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہی میں رہو۔ ایک اور مطلب یہ ہے اس حدیث کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے، اب اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا۔ ایک شخص نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، گویا کہ اس نے اللہ کی ذمہ داری نہیں لی، اللہ کی امان میں نہیں آیا، تو اللہ رب العالمین اس شخص سے پوچھے گا کہ میں نے فجر کی نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، اپنی امان میں آنے کا حکم دیا تھا، تو میری امان میں کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ رب العالمین اس کا مواخذہ کرے گا، اس کی پکڑ کرے گا،
پھر اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے کہ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کیا اور فرمایا کہ ایک خواب بیان کیا کہ اس میں تھا کہ ایک شخص کو پتھر سے مارا جا رہا تھا اور اس کا سر کچلا جا رہا تھا پتھر سے، اور پتھر لگ کر دور چلا جاتا تھا، اور جب تک وہ شخص پتھر لے کر آتا تھا اس شخص کا سر پھر سے ٹھیک ہو جاتا تھا، اور پھر یہ اس پتھر سے اس شخص کے سر کو کچلتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا، مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا تھا، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا تھا، اس کو پڑھتا نہیں تھا، اور فرض نماز جو فجر کی نماز ہے، صبح کی نماز ہے، اور فرض کی نماز جو ہیں ان کو چھوڑ کر سویا رہتا تھا۔ تو گویا پتہ چلا کہ جو شخص فجر کی نماز یا صبح کی نماز یا فرض نماز چھوڑ کر سویا رہتا ہے تو اس کو برزخی زندگی کے اندر اس کو سخت مواخذہ، سخت عذاب دیا جائے گا اور اس کا سر کچلا جائے گا۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ یہ عذاب اس کو قیامت تک ہوتا رہے گا، یعنی قبر کے اندر یہ عذاب اس کو ملے گا۔ فجر کی نماز اور فرض نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے انسانوں کے سر، لوگوں کے سر کچلے جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو 5 وقتہ نمازی بنائے اور نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرما، نماز قائم کرنے کی طاقت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی طاقت عطا فرما، نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں برے اعمال سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے اندر جو سستی اور کاہلی نماز کے تئیں ہے اے اللہ تو اس کو دور کر دے۔ اے اللہ جب تک اس دنیا میں جئیں اسلام پر و ایمان پر جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔